جی متین خالد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے سرکاری ادارے ہیں یا اور اسی طرح ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن میں قادیانی خفیہ طریقوں سے اعلیٰ عہدوں تک اور اعلیٰ اہم مناصب تک پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے حکم فرمایا اور مجھے یہ موقع دیا میں کچھ عرض کر سکوں۔ ہمارے ہاں کسی بھی حکومت میں سرکاری مشینری کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور حکومت کو بہتر اور احسن طریقے سے چلانے میں سرکاری افسران کا کردار جو ہے یہ بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اہلکاروں کے انتخاب میں ہمیشہ تعلیم، اہلیت، شہرت، اس کے نظریاتی پاکیزگی، اسلام اور پاکستان سے وفاداری جیسے عوامل کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اور ضروری ہے کہ اعلیٰ عہدوں کی تقرریاں کرتے وقت ایسے لوگوں کے ناموں پہ غور نہ کیا جائے جو اسلام، پاکستان اور آئین کے ساتھ ان کی وفاداری مشکوک ہو۔ اگر جی چور ہی چوکیدار بن گئے یا راہزنوں نے راہبروں کی جگہ لے لی تو پھر قانون اور آئین کے تحفظ کی ضمانت کون دے گا؟ اب دیکھیں، ہمارے ہاں سیکولر جو حضرات ہیں وہاں سے لے کے بہت اور لوگ بھی وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو پاکستان کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے اصولوں کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک علامہ اقبال جو ہیں وہ اتھارٹی ہیں، اور بالکل اتھارٹی ہیں، لیکن ان کو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے پنڈت جواہر لال نہرو کو 1936 میں لیٹر لکھتے ہوئے کہا تھا کہ قادیان اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ اب ہمارے سرکاری محکموں میں قادیانیوں کی جو تعداد ہے وہ حیران کن اور چشم کشا اور بہت زیادہ ہوش اڑا دینے والی اس کے فگر ہیں۔ اب دیکھیں، ہماری وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، وزارت دفاع، وزارت خزانہ، وزارت پانی اور بجلی، مواصلات، سائنس ٹیکنالوجی، پی آئی اے، احتساب بیورو، تعلیم، پبلک سروس کمیشن، ایٹمی توانائی کمیشن، ہمارے باہر کے سفارت خانے، سی بی آر، آپ کوئی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں اکثریت جو ہے وہ چھپے ہوئے لوگ ہیں جو قادیانی ہیں۔ اب اس کا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مرزا محمود نے جو قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ تھا، اس کا آن ریکارڈ یہ بیان ہے ان کے اپنے اخبار الفضل جو 11 جنوری 1952 میں 11 جنوری کا شمارہ ہے، اس میں اس نے کہا تھا کہ ہمارے آدمی جو ہیں وہ مختلف محکموں میں جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس میں جائیں، ایڈمنسٹریشن میں جائیں، اکاؤنٹس میں جائیں، انجینئرنگ میں جائیں اور فوج میں جائیں، اور باقی محکمے خالی ہیں۔ سب سے پہلا وزیر خارجہ تھا سر ظفر اللہ خان۔ جی اس آدمی نے پوری دنیا میں جہاں جہاں سفارت خانے پاکستان کے تھے وہاں جتنی بھرتی ہوئی ہے پی ایم سے لے کے اوپر تک، وہ ساری اس کی ریکمنڈیشن کے ساتھ اس کی سفارش کا وہی انٹرویو کرتا، وہی ٹیسٹ لیتا، وہ جو ساری اس نے جتنا قادیانی تھا چاہے کم پڑا زیادہ، اس نے اپنے افسر رسوخ سے پوری دنیا میں جہاں پاکستانی سفارت خانے تھے وہاں بھجوا۔ اور اس کے پھر یہ دیکھیں ہماری فوج میں شروع میں جنرل عبدل علی وغیرہ اور لوگ جو تھے، ان لوگوں نے انہوں نے پھر آگے اپنے حساب سے، کیونکہ یہ لوگ آئین کے لحاظ سے، اب دیکھیں پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ یہاں کے 14 اقلیتیں ہیں، جی لیکن افسوس یہ ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ 1% بھی نہیں ہیں، وہ 0.9 ہے۔ ان کے حساب سے ان کو حقوق دینے چاہیے جو آئین دیتا ہے، لیکن وہ اقلیت جو ہے وہ اکثریت کے حقوق تو نہ چھینے جتنا ان کا حق ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو مسلمانوں کی سیٹیں اتنی ہوتی ہیں، غیر مسلموں کی سیٹیں اتنی ہوتی ہیں، لیکن پتہ بعد میں چلتا ہے کہ مسلمانوں کی سیٹیں جو ہیں وہاں پہ باقی اقلیتیں نہیں آتی ہیں، وہ نام سے پکڑی جاتی ہیں، وہ اپنی شناخت جو ظاہر کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں، لیکن یہ لوگ ہڈنلی اپنا حلف نامہ بھر کے کہ ہم بھی مسلمان ہیں دھوکہ دے کے، اور یہ حضرات ہیں، یہ ہمارے کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس میں یہ موجود نہیں۔
اچھا متین خالد صاحب، جی متین خالد صاحب، آپ نے ذکر کیا سر ظفر اللہ کا اور جنرل عبدالعلی وغیرہ کا، تو آپ کی نظر میں کچھ یہ تو ماضی کا حصہ رہے، کوئی حالیہ یا چند سال پہلے کی کوئی ایسے واقعات ہیں، ایسی مثالیں ہیں کہ جو لوگ فوج میں یا دیگر ہمارے سرکاری اداروں میں رہے ہوں اور لیکن ان کا بیک گراؤنڈ بعد میں پتہ چلا ہو کہ وہ تو جی قادیانی تھے؟ دیکھیں یہ ایک سینسیٹیو سوال ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے۔ ایک چھوٹی سی معمولی سی بات پہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ہے وہ مطلب خفیہ جو ہماری ایجنسیاں ہیں وہ حقائق کو نہیں دیکھتی، وہ کہتی کہ کیونکہ آپ نے ایک چیز آشکار کی ہے۔ میرے پاس ایک فگر ہے کہ کتنے یہاں پہ پاکستان میں برگیڈیئر کرنلز اور کتنے لوگ اس وقت جو ہیں فوج میں جو ہیں وہ قادیانی ہیں اور وہ اپنی جماعت کے لیے کام کرتے ہیں۔ پولیس میں نے آپ کو عرض کروں کہ اس وقت موجودہ ایڈیشنل آئی جی جو ہے لاہور میں پنجاب میں وہ قادیانی ہے۔ یہاں 1122 چلتی ہے، اس کا سربراہ قادیانی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے تھوڑی بہت دیر نہیں ہوئی، ابھی بہت کم عرصہ میں جسٹس سعد سعود جان ہائی کورٹ میں، جسٹس اے ایس سلام، جسٹس اسلام بھٹی، یہ سارے حضرات جو ہیں یہ قادیانی۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑے بیوروکریٹ جو آئی جی موٹر وے بھی رہے ہیں اور پھر وہ پولیس فاؤنڈیشن کے سربراہ رہے ہیں، پھر وہ 2012 میں ان کو چیئرمین نیب کا مشیر مقرر کیا گیا، ان کو اسپیشلی طور پہ گریڈ 22 میں ترقی دی گئی۔ انہوں نے خود لکھا ہے، خود کہا ہے کہ میں قادیانی ہوں، ڈاکٹر وسیم کوثر۔ تو اس طرح ایک لمبی میں ایف آئی آر اس وقت مطلب ایف بی آر میں بہت دور نہ جائیں، یہ اپنا آئی ایم ایف کے اجلاسوں میں جو شریک ہوتے رہے ہیں، یہ سہیل احمد جو ہیں، سہیل احمد یہ سیکرٹری خزانہ پنجاب تھے اور یہاں سے یہ چلتے جو ہیں یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین بن گئے اور ان کو ان ایکسپیکٹ مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں، 22ویں گریڈ میں ان کو 50 افسروں سے زیادہ ترجیح دے کے ان کو پروموٹ کر دیا گیا۔ اب دیکھیں درخواست صرف اتنی ہے کہ یہ اتنے فگر ہیں کہ یہ حیران کن فگر ہیں کہ اس وقت پاکستان میں اعلیٰ جو بیوروکریسی میں کتنے قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ایجنسی کو ایک ٹاسک دے کہ اب دیکھیں بھائی، یہ دیکھیں ابھی 2 سال پہلے ڈپٹی کمشنر جنگ جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، اطہر طاہر وہ ڈپٹی کمشنر رہے ہیں، اسی طرح اور باقی بے حد ڈپارٹمنٹس میں۔ تو میں جنرل اختر کا نام آیا، جی متین خالد صاحب، ان کو جانچنے کا جب یہ لوگ بھرتی ہوتے ہیں ان اداروں میں، سرکاری اداروں میں، تو ان کو جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعے پتہ چل سکے کہ بھائی یہ قادیانی ہے، اس کو اس منصب تک نہیں پہنچانا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، جانچنے کا طریقہ تو یہ ہے نا جی کہ ایک مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا یہاں ہمارے ہاں پارک ہے، تو میں اس پارک کو میں وہاں پہ سیر کرتا تھا 2 سال پہلے، میں نے اپنے فیملی کا کارڈ بنوایا، وہ آرمی کا ہے پارک۔ اس میں کیا ہوا کہ میری پوری تفتیش ہوئی، میرا پورا ہوا کہ میں کرمنل تو نہیں ہوں، میرا کوئی دہشت گردی سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، میرا کوئی ریکارڈ ایسا تو نہیں ہے، میں کیا آئین اور قانون کی، میں آئی ایس آئی نے اور دیگر ایجنسیوں نے پورا مجھے فلٹرائز کیا۔ اس کے بعد میرا معمولی سا ایک کارڈ ہے پارک میں جانے کا، تو میرا وہ کارڈ بنا ہے۔ تو یہ جو کلیدی عہدوں پہ آتے ہیں ان کی پوری اس کی اسکیننگ ہونی چاہیے کہ، لیکن یہ لوگ ایک فارم ہے، فارم کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں اور قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتا ہوں، اس کے بعد نیچے سائن کر دیتے ہیں۔ پھر اس کو عدالت کہتی ہے جی اس نے لکھ کے دے دیے وہ مسلمان ہے، ہم کہتے ہیں جی اس کا والد قادیانی، دادا، ماما، چاچا، بیوی، بچے، یہ چناب نگر ربوہ میں اس کا باپ مربی ہے، اس کے خلاف پرچہ 298C کے تحت ہو چکا ہے، یہ لٹریچر تقسیم کرتا ہے، یہ اس کے گھر میں کیبل وہ مرزا مسرور کے یہ دیکھتے ہیں، لوگوں کو دعوت دے، لیکن عدالت کہتی نہیں بھی بھائی اس نے سائن کر دیا۔ یہ ہے دھوکہ، اور دھوکے کی بنیاد پہ یہ سارے قادیانی جو ہیں یہ کوئی ایک بھی نہیں لکھ کے دیتا۔ حج کرنے جاتے ہیں اس فارم پہ سائن کر دیتے ہیں، سروس لینے جاتے ہیں
हर किस्म का एफिडेविट लिख के जी बिल्कुल मतीन साहब, बिल्कुल धोखा देते हैं कादियानी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इनके अहदाफ क्या हैं? धोखा देकर जब ये आला सरकारी इदारों में जाते हैं तो वहाँ तक जाकर पहुँचते हैं तो वहाँ पसे पुश्त इनके अहदाफ क्या होते हैं? देखें, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये फिर बात लंबी हो जाएगी, आपका टाइम थोड़ा है, आपने और दोस्तों को भी शायद इसमें दावत देंगे। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो हजरात मुझे सुन रहे हैं और बिलखुसूस आप हजरात, इसके लिए जाहिद मलिक साहब की एक बड़ी जबरदस्त किताब है, डॉक्टर अब्दुल कदीर और इस्लामी बम। उस किताब पे आपको हैरान होंगे कि उस किताब के आखिर में उन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया था कि पूरी दुनिया हिल के रह गई थी, क्योंकि हमने खुद डॉक्टर अब्दुल सलाम को अपने ऊपर बैठाया, तो उसने क्या किया, ये पूरी तफसील है, क्योंकि लंबी तफसील है, मुख्तसरन ये है कि उन्होंने पाकिस्तान का जितना भी एटम बम का जो खाका था, उसके कागजात थे, जो कॉन्फिडेंशियल जो चीजें थी, ये सारी की सारी उन्होंने अमेरिका को फराहम की। और हमारे यहाँ से जब वो डॉक्टर वजीर खारजा साहबजादा यकूब अली खान साहब वहां पे गए, तो उन्होंने ये जाके सारा, वो तो उन्होंने कहा जी कि आपने तो एटम बम बना लिया हुआ है। तो इन्होंने कहा जी हमने तो एटम बम नहीं बनाया। उन्होंने क्या आए आपको दिखाते हैं, तो वहां सारा मॉडल पड़ा हुआ था, सारे कागजात। तो ये बड़े हैरान हुए कि इनको कैसे पता चल गया। तो जब ये कहते कि हम बाहर निकले तो बाहर डॉक्टर अब्दुल सलाम खड़ा था, तो वो समझे ये जाहिद मलिक साहब जो हैं, ये कोई मौलवी नहीं है, ये कोई मतलब को खत्मे नबूवत का कोई वर्कर नहीं है, आम एक सहाफी है। उसने किताब लिखी और उसने ये इंकशाफ किया कि जो कादियानी भी कलीदी ओहदों पे किसी भी मुल्क किसी भी अदारे में हो, वो वहां की सारी मालूमात जो हैं वो अपने पाकिस्तान दुश्मन ममालिक को देता है अपने खलीफा के थ्रू। हर कादियानी याद रखिए, हर कादियानी सबसे पहले अपने खलीफा का वफादार है, बाद में किसी मुल्क का। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम की गद्दारियों, उसकी साजिशों से मुजरमाना चशम पोशी करके उस आदमी को इतने इनामात, इतने इवार्ड उसको दिए गए कि जनाब उसको तगमा इवार्ड उसने कारकर्दगी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशान इम्तियाज दिया गया उस आदमी ने, जब उसको साइंस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। बिल्कुल मतीन साहब, बिल्कुल एक गद्दार वतन के साथ इतना सलूक किया गया, बिल्कुल गलत किया गया। अच्छा, आखिर में आप क्या समझते हैं, आप ये बताएं कि कादियानियों का असर और रसूख जो बढ़ रहा है सियासी जमातों में, सरकारी इदारों में, इसको रोका कैसे जा सकता है? क्या तजावीज़ देंगे आप? देखें, इसके लिए तो मैं समझता हूं कि पिछले दिनों पाक फौज का एक बहुत खूबसूरत बयान आया और कि भाई हम खत्म नबूवत पे और नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत बयान आया। अब मैं समझता हूं कि फौज को ये चाहिए कि अगर उनका वो खत्म नबूवत पे वाक़तन वो उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया, सियासी जमातें भी इस वक्त जो हैं वो अपने सियासी पॉइंट बढ़ा रही हैं, तो उनको ये चाहिए कि लाहे अमल एक ऐसा तैयार करें कि पाकिस्तान उस आदमी को, ऐसा कोई शख्स जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, अक्सरियत की दिल आजारी करता है और उनके इस्राइली फौज में उनके लोग मौजूद हैं, तो उसके लिए एक ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सख्त किस्म का बना दें, ऐसी सजा तजवीज कर दें कि अगर किसी कादियानी ने छुप छुपा के कोई एफिडेविट दिया और वो अपने आप को मुसलमान शो करके और उसने अगर मराद हासिल की, तो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उसको सख्त तरीन सजा दी जाएगी। और अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जैसा कि हमारे यहाँ कानून बन जाता है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जैसा कि पाकिस्तान में कानून तौहीन रसालत के पीछे तो सारी दुनिया पड़ी हुई है, लेकिन हैरान कुन बात है कि अभी तक किसी गुस्ताख रसूल को पाकिस्तान में सजाए मौत नहीं दी गई, अमल दरामद नहीं हुआ। अपीलें पड़ी हुई हैं और नीचे से जुर्म करते हैं, सेशन कोर्ट उनको फांसी देता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको छोड़ देती है। जी बिल्कुल जी मतीन साहब, बिल्कुल पाकिस्तान में कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन जी बिल्कुल कवानीन तो मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त